شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اب زکوٰۃ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے سے پیسہ لیا جائے، بلکہ زکوٰۃ کی خاص لمٹ رکھی ہے، اور باقاعدہ زکوٰۃ کے لحاظ سے شرائط رکھی ہیں، اور پھر زکوٰۃ کے لحاظ سے وقت رکھا ہے، اور پھر یہ بھی رکھا ہے کہ کتنے پر سے کتنی لینی ہے۔ 100 پر سے کتنی لینی ہے؟ 2.5 روپے۔ یہ نہیں کہا کہ 100 پہ سے 50 لینی ہے، 100 سے 2.5 روپے، یعنی کہ ایک خاص لمٹ رکھی، تھوڑی سی، دینے کے لحاظ سے بھی بندے کو مشکل نہ آئے، اور جو بندہ صاحب استطاعت ہے وہ دینے کا اہتمام بھی کرے، اور اس کو لازم بھی قرار دیا گیا کہ ہر حال میں دینی ہے، جو نہیں دے گا وہ گناہگار ہوگا، اور جو بندہ جو ہے وہ انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب ایک طرف تو یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، یہ زکوٰۃ ٹیکس اور دوسرے جو خراج کی صورتیں ہیں وہ اور ہیں، یہ زکوٰۃ کی کیفیت ہے۔ اب اس زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ امیروں سے لی جائے، اور وہ بندے جو معاشرے میں مفلوج ہیں ان کو معاشرے میں ان کے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا جائے، یہ ہے زکوٰۃ، کہ امیروں سے لی جائے اور ان کو دی جائے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے گا، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے کہ ایک بندے کو زکوٰۃ دینا شروع کی اور وہ بندہ ساری زندگی زکوٰۃ لیتا رہے، یہ بھی ہرگز نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ، جو بندہ جو معذور ہے سوسائٹی کے اندر، وہ محتاج ہے آج، اس کو اگر آج زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ اس کو ایسا طریقہ بھی سکھایا جائے کہ آج وہ اگر زکوٰۃ لینے والا ہے تو کل چلتے چلتے کم از کم اتنا ضرور ہو جائے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا نہ ہو تو اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ زکوٰۃ لینے والا نہ رہے۔ یعنی کہ معاشرے کے اندر جو معاشرتی کمزوریاں ہیں اس کو ختم کرنا، یہ بھی حکومتی ذمہ داری ہے، یا جو احباب زکوٰۃ دیتے ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے اس بات کا جو ضرور اہتمام کریں کہ اس کو زکوٰۃ دیتے ہوئے ساتھ ساتھ اتنی جو ہے وہ ذمہ داری سکھائی جائے کہ وہ معاشرے کے اندر آگے بڑھنے کے قابل ہو سکے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حج کا سلسلہ شریعت مطہرہ میں رکھا۔ اب حج کے کتنے فوائد ہیں؟ معاشی فوائد ہیں، معاشرتی فوائد ہیں، مالی فوائد ہیں، بدنی فوائد ہیں، یہ سارے کے سارے فوائد رب ذوالجلال جل وعلا نے حج کی صورت میں عطا فرمائے ہیں۔ آج سعودیہ نے جو حج کی بندش کر دی، ایک ایک حج اگر ہر فی بندے کا 1.5 لاکھ روپیہ بھی لگایا جائے، 1.5 لاکھ روپیہ بھی، تو پاکستان سے 40 لاکھ تو پاکستان سے چلے جاتے ہیں، تو 40 لاکھ کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو کتنا مال بنتا ہے؟ تو حرم شریف کے اندر صرف جو حرم شریف جو ہے پچھلے دنوں کے اندر وہاں پہ 70 سے 80 لاکھ بندہ جو حج کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے، اتنی جگہ ہو چکی۔ تو اب کرونا کی صورت میں حج کو بند کر دیا گیا، یعنی کہ وہاں سے جو ان کو معاشی صورتحال مضبوطی ہونی تھی وہ بند کر دی گئی، اور پھر ان کو لگا دیا گیا کہ تم دوسری صورتحال بناؤ۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو بند کر کے نئی گناہ کی راہوں کو اختیار کر کے وہاں سے معیشت سنبھالیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ پاکیزہ مال کو چھوڑ کر وہ مال کے جس میں گناہ ہے اس کی طرف بڑھیں گے تو بے حیائی عام ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی فضل کی صورت میں فضل کو حصول کی بجائے ان کے سامنے اللہ کے عذاب کی صورت جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ تو یہ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اس اللہ کے جو احکام ہیں ان کو اس انداز کے ساتھ نافذ کیا جائے کہ جہاں احکام کی ادائیگی ہوتی رہے وہاں معاشرتی طور پر تمہاری بقا کا سلسلہ بھی ہوتا رہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو دیکھیں، ہم رمضان کے روزے آتے ہیں تو روزوں میں کیا کہا گیا کہ ایک ہے بندہ خود روزہ رکھ رہا ہے، اور دوسرا کہا گیا کہ جس نے روزہ رکھا ہے، ایک تو روزے کی یہ صورت ہے کہ وہ لوگوں کے بھوک برداشت کرنے کا اہتمام کرے، کہ وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اس حال میں کس کیفیت میں ہوں گے وہ بندہ محسوس کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ افطاری کے لحاظ سے کہا گیا کہ جو بندہ خود افطار کر رہا ہے وہ اپنی افطاری کا سلسلہ اوروں کے لحاظ سے بھی سجانے کا اہتمام کرے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر باہمی ایک دوسرے سے محبت، اعتماد، اخوت اور بھائی چارے کا سلسلہ یہ عام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ روزے گزرتے ہیں تو پھر صدقہ فطر کی باری آ جاتی ہے، یعنی کہ صدقہ فطر جو ہے وہ غریبوں کو دیا جائے، یعنی کہ وہ جو کمزور ہیں ان کو دینے کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ ایک تو مالی جو صورتحال ہے وہ سرکل میں رہے گی، اور دوسرا وہ جن کے ہاں خوشیاں نہیں، اس پیسے سے اللہ ان کو خوشیاں کی دولت عطا فرما دے گا۔ تو یہ چیزیں عقل کے منافی نہیں ہیں، عقل کے بالکل موافقت میں ہیں جو کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ میں بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں عقل کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا کہ ادھر عقل استعمال نہیں کرنی، اور وہ کیا ہے؟ ذات باری تعالی۔ یعنی کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ بندہ بیٹھے بیٹھے اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے
کہ وہ کیسا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقل کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، وہ ذات عقل کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس ذات کے بارے میں نہیں سوچے۔ اگر انسان نے سوچنا ہے تو کدھر سوچے؟ کائنات میں مخلوق کے بارے میں سوچے۔ مخلوق کے بارے میں سوچے گا تو عبرت آئے گی، مخلوق کے بارے میں سوچے گا تو اس کی طبیعت کے اندر کچھ سوچنے کا، احساس کا، اور جو ہے وہ دوسروں کے لحاظ سے جذبہ ہمدردی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ تو مخلوق کے لحاظ سے سوچے، نہ کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بارے میں عقل کا استعمال کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چاند جو ہے یہ اس کی کبھی صورت بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی بڑھتے بڑھتے پوری صورت بن جاتی ہے، اور کبھی یہ خوش شاخ کی مانند ہو جاتا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے پارے کے اندر، دوسرے پارے کے اندر تو رب ذوالجلال جل وعلا نے فرمایا، یسألونک عن الاہلہ، حبیب علیہ السلام یہ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ انہیں فرمائیے، چونکہ اس وقت انسانی مشاہدہ اتنے عروج پر نہیں تھا، اس اعتبار سے جو کچھ اس وقت ان کے ذہن میں آ سکتا تھا وہ جواب عطا فرمایا اور باقی کھلا چھوڑ دیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، یسألونک عن الاہلہ، اے حبیب یہ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل، آپ فرمائیے، ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے وقت کے لیے اور حج کے اوقات معلوم کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ دیکھیے، یعنی کہ یہ جو چاند کی چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارے جو اسلامی احکام ہیں، اسلامی جو روزے ہیں، یہ جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں آتے، یہ محرم سفر کے لحاظ سے ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حج ہے، اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ ہے۔ تو یہ چاند کے ساتھ جو معاملہ رکھا گیا کہ چونکہ اس وقت ابھی مشاہدہ سائنس اس لحاظ سے عروج پہ نہیں تھی، تو جتنا انسانی ذہن کے موافق میں تھا اتنا بیان کر دیا، اور باقی کہا کہ تم جب تحقیق کرو گے تو تحقیق کرتے کرتے تمہارے سامنے یہ چیزیں آ جائیں گی۔ یعنی کہ عقل کو درست استعمال کرنا، اور عقل کو کہاں استعمال کرنا اور کہاں استعمال نہیں کرنا، شریعت مطہرہ نے باقاعدہ یہ ساری چیزیں بیان کر کے پھر کہا کہ اب تم سوچو تو تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ جو انسان کو رب نے عقل دی ہے اور دوسری طرف جو نظام شریعت عطا فرمایا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی موافقت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک حوالہ دے کے یہ بات سمجھا کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا یہ مہینہ آپ سے منسوب بھی ہے، اور انشاءاللہ اگلی جو نشست ہے اس میں ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا افضل البشر بعد از انبیاء ہونا، یہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ شب معراج، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح اس واقعے کا قوم کے سامنے بیان کیا۔ جب سرکار نے بیان فرمایا تو چونکہ سب کافر تھے اور یہ معجزہ تھا، تو انہوں نے بجائے قبول کرنے کے کفار نے شور مچا دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 30 دنوں کا سفر ایک لمحے میں طے ہو جائے۔ مکہ شریف سے جو بیت المقدس شریف کا مسجد اقصیٰ تک کا درمیانی سفر ہے، یہ 30 دنوں کا ہے اونٹ پر، تو یہ 30 دنوں کا سفر ایک لمحے میں طے ہو جائے، یہ کیسے جو ہے وہ ممکن ہے؟ اور شاعر نے اس کو اپنے انداز میں کہا کہ کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، سر عرش گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنڈی ہلتی رہی، اب لفظ غور کریں، کنڈی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم، سر عرش گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے یعنی کہ مختصر وقت میں سرکار جو وہ واپس تشریف لائے، تو کفار نے شور مچایا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اٹھے اور گئے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر، اور وہاں پر جا کر دستک دی۔ حضرت صدیق اکبر باہر تشریف لائے تو کہنے لگے کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے صاحب نے یہ کہا ہے۔ اب ذرا سوچئے گا، آج کا مسلمان بھٹک کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو شریعت کی راہوں کو جس انداز کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، وہ بجائے سمجھنے کے الٹا اسی پٹری پہ کیوں چل پڑتا ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ ازراہ تعجب اور انکار کی صورت بنا کے لائے تھے کہ دیکھو ہماری تو عقلیں ماننے سے رہیں، تم بتاؤ کہ تمہارے صاحب نے یہ کہا ہے، آیا تم مانو گے، قبول کرو گے؟ اب دو چیزیں تھیں، ایک یہ تھا کہ عقل کو امام بنایا جاتا اور باقی سارے پیچھے چھوڑ دی جاتی چیزیں، اور دوسرا یہ تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان رکھتے ہوئے
اس کو تسلیم کیا جاتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو معمولی معاملہ ہے، یہ جو ہے یہ تو معمولی معاملہ ہے، ہم اس سے بڑی چیزیں روزانہ سنتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، لفظوں پہ غور کیجئے کہ اس سے بڑی چیزیں روزانہ سنتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دوسرے صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سکھاتے، انہیں سمجھاتے، کائنات کی حقیقت کے لحاظ سے جو معاملات ہیں وہ ان کے سامنے بیان کرتے، تو وہ ساری چیزیں حضرت صدیق اکبر کے سامنے تھیں، اور جب یہ سرکار کا معاملہ پیش کیا گیا تو بجائے یہ کہ وہ انکار کا رستہ بنتا، چونکہ وہ سمجھے ہوئے تھے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ جو چیزیں انسانی عقل میں آنے والی نہیں ہیں، تو معجزہ ہے ہی وہ جو انسانی عقل میں آنے والا نہ ہو، انسانی عقل کے سے باہر ہو، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ نے فوراً کہا کہ صدیق اس کی تائید کرتا ہے جو سرکار نے فرمایا برحق فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کب آئیں گی؟ جب بندہ ان مجالس میں بیٹھے گا، اسلام کی حقیقت جانے گا، اسلام کی حقیقت سمجھے گا، تو پھر اسے نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ان معاملات تک جو ہے وہ رسائی حاصل کرنا، اور جب دائیں بائیں سے جو فتنے اٹھے ہوئے ہیں، ان فتنوں کی صورت میں جب اس کے سامنے بات آئے گی تو جب وہ حقائق جانتا ہوگا، شانوں کو سمجھتا ہوگا، اہمیت کو سمجھتا ہوگا، معاملات جانتا ہوگا، تو پھر انکار کرنے کی بجائے یا تذبذب میں آنے کی بجائے یا شک کی کوئی صورت آنے کی بجائے فوراً وہ اپنے ان اصولوں پر جو سیکھ چکا ہوگا ان کی بنیادوں پر پرکھ کر پھر اس کو قبول کرے گا، یا فوراً اس کو کوئی بہتر جواب دینے کا اہتمام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ میرے بھائیوں ان مجالس میں بیٹھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔